مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اب اعتماد نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو فاسق شخص ہے اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ تحقیق جو ہے وہ کر لی جائے۔ اور خاص طور پر اعتماد میں دیکھیں دو طرح کی چیز ہوتی، ایک آپ اعتماد کرتے ہیں جس سے کسی تیسرے تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ حق جو ہے متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ کہیں تم لا علمی میں کوئی ایسا کام کر لو جس کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچے۔ جی، فلاں شخص جو ہے وہ آ کے کسی تیسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف آپ بھی کچھ جو ہے وہ بول دیتے ہیں یا کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو بولا ہی نہیں تھا۔ جی، تو یہ خاص طور پہ اس چیز کے اندر بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ اسی سے متعلق اگر دیکھیں یعنی فاسق تو ہے کہ اب سارے گناہ گار ہی جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ فاسق کی فہرست میں آ گئے، لیکن مزید ان ڈیٹیل میں جائیں تو چغل خور اس کی بات پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی جو شخص جھوٹا ہے اس کا جھوٹا ہونا جو ہے وہ معروف ہے تو اس کی بات پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ اسی طرح بزرگان دین نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ غیبت کرنے والے پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ وہ اوصاف ہیں بندے کے اندر جو کہ اس کے اعتماد کی جو اس کی لیئر ہے نا اس کو جو ہے وہ تباہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے، اب وہ اعتماد کے قابل وہ شخص نہیں رہا۔ ٹھیک۔ عبد الربیع بھائی، یہ جو بات ہے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جھوٹا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی ہم بعض چیزوں میں ٹرسٹ کر جاتے ہیں، پھر ڈستے بھی ہیں، پھر ڈسنے کے بعد پھر ٹرسٹ کر جاتے ہیں، پھر ڈستے ہیں، اس سمجھ نہیں آتا کہ اب قوم جا کس طرف ڈسے جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں اس میں جو مفتی صاحب نے بات کی نا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ڈر رہا وہ آپ کا کہاں سے فرما بردار ہوتا ہے؟ صحیح۔ جو رب کو ناراض کرنے میں سوچتا نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہیبٹس کیا ہیں۔